کے بعد پھر انسانوں کے پھلنے پھولنے بڑھنے کے لیے امساج نفتلی ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ دو نطفوں کو ملا کر کے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ تو یہ دو نطفہ کا ملنا تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن ملایا کیسے جاتا ہے یہ انسانوں کے سمجھ میں پہلے نہیں تھا۔ اب جب سائنسی تحقیقات اور ڈاکٹروں نے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ مرد کے ویرج میں منی میں کیڑے ہوتے ہیں اور عورت کے اندر جسم میں انڈے تیار ہوتے ہیں، اور یہ کیڑا اس انڈے میں پہنچتا ہے تو انسان کے رحم میں جانا امید شروع ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ مگر یہ کام اب اتفاقی نہیں ہوتا ہے، اتفاق سے بہت سے کیڑے تو ایک نہیں ہوتے، انیک ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن ان میں سے ایک یا دو کا ہی ملنا یہ کیا خاص بات ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو بنانا چاہتا ہے، فرشتہ اس دنیا کے نظام کو سنبھالتا ہے، کام کو سنبھالتا ہے، ہر چیز کو کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو انسان کا بننا بڑی بات ہے۔ اس لیے وہاں بھی فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے جن کے ذریعے انسان بننا ہے اس کو اسباب میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کا بناوٹ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس دنیا میں انسان بن کر آتا ہے تو دو دنیا ہے۔ ایک دنیا عالم امر ہے جو حکم سے بنایا گیا ہے، ہو جا کا ارادہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیتا ہو جاؤ تو وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو عرش سے اوپر میں جو دنیا ہے وہ عالم امر کہلاتا ہے، اور وہاں جو ارواح ہے مومنین یا جو انسانوں کا ارواح ہے، فرشتوں وہ تمام انبیاء کا، انسانوں کا، وہ اکٹھے بنا دیا گیا ہے اور عالم ارواح میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو دل انسان کے دل میں قلب ہوتا ہے، وہ قلب انسان کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ یہ جو دل جس کو بولتے ہیں، دل تو خون کو سپلائی کرتا ہے، یہ فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، وہی فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ مسجد میں بیٹھنا ہے، گھر چلا جانا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، غرض کے سارا فیصلہ وہ قلب ہی کرتا ہے۔ تو یہ قلب جو ہے عرش سے اوپر کی دنیا میں، نورانی دنیا میں رکھا گیا ہے، جو 50,000 سال تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے پر چلے تو جتنا دور پہنچے گا اتنے ایریا میں پورے اوپر میں پھیلا کر کے انسان کے قلب کو رکھا گیا ہے۔ اور 50,000 سال کی مسافت کے دوری کے بعد انسان کے روح کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ عالم ارواح میں تمام کی روحیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی وہیں پر رہتی ہے، اور جب یہ انسان مادر شکم میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو وہاں سے روح کو لا کر کے جس کے لیے یہ جسم تیار کیا گیا ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کا نام تو انسان پیدائش کے بعد رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا نام مسلمان رکھا ہے۔ اور شریعت میں بتایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر انسان فطرت کے پیدائش یعنی فطرت اسلام پر اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ فابواہ ہو یا یہودان ہو یا مجوسان ہو، اس کے ماں باپ اس کو یہودی مجوسی بناتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کا جو ہے نام اس کے والدین رکھتے ہیں، اور یہ نام بھی الاسماء منزل من السماء، کہ نام آسمان سے اتارا جاتا ہے، انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ویسا نام رکھتا ہے۔ ویسے ایسے حکم دیا گیا انسان کو کہ اچھا نام رکھو۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کا نام جوگل رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ باپ کو ستاتا تھا، تو اس کا فیصلے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم باپ کی عزت نہیں کرتے ہو، تم جو ہے سمجھے بہت غلط کرتے ہو، تمہارا صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کہا میرے باپ نے ایسا نام رکھا ہے کہ جس کا معنی پیخانہ ہوتا ہے، جو آخری میں گرتا ہے، تو ہمارا نام پیخانہ رکھا ہے تو پیخانہ کیا کام کرے گا؟ یہی کام الٹا سیدھا کرتا ہے۔
تو انسان کو اپنے بچے کا اچھا نام رکھوانا چاہیے۔ آپ سے اچھا نام اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی بڑے بزرگ سے، کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے لے کر کے جو ہے وہ نام رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ انسان بناوٹ کے اعتبار سے پہلے کچھ نہیں تھا، کہیں تذکرہ نہیں تھا، پھر اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا اور دنیا میں انسان فطرت اسلامی پر پیدا کیا، اور اتنی نعمتیں اس انسان پر دی گئیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گنتی کرو تو اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ اسبغ علیہ نعمہ ظاہرا و باطنا، ظاہری اور باطنی نعمتوں سے انسان کو ڈھک دیا ہے۔ اب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، کہ زمین پر جو بھی چلتا پھرتا ہے اس کے روزی کا میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو روزی دوں گا۔ چنانچہ یہ انسان جب ماں کے پیٹ میں نشو و نما ہوتا ہے تو ناف کا سلسلہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ماں کھاتی ہے وہ بیٹے کو بھی اس سے بڑھنے کا اور نشو و نما کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ناف ٹوٹ کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے، وہ بچہ روتا ہے کہ اب ہمارا رزق کا، پلنے کا، بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا، زندہ رہنے کا کیا طریقہ ہوگا، وہ روتا ہے۔ شیطان کے اسباب سے بھی روتا ہے اور فکر سے بھی روتا ہے۔ بہرحال شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، اسی وقت شیطان میں بھی ہمزاد پیدا لیتا ہے جو اس انسان کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ تو ایک تو اسپیشل شیطان ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں، وہ جب یہ پیدا ہوا تبھی شیطان بھی پیدا ہوا، اور اس کے بعد دنیا میں جو ابلیس ہے، ابلیس کی اولاد ہے، اور دنیا میں جو شیطان ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہر وقت ساتھ رہنے والا دشمن ہے، اور وہ کبھی کبھی ڈیوٹی پر موقع سے آنے والا ہے۔ تو شیطان کا کام صرف بہکانا نہیں ہے، بلکہ انسان پر اگر قدرت ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن مارنے کی طاقت اس کو نہیں دیا ہے، اس لیے انسان بچا رہتا ہے۔ باقی اور چیزوں میں یہ ستا سکتا ہے اور اس کے انسان کے خونوں میں بھی دوڑ سکتا ہے۔ تو ایک تو دشمن وہ ہے جو باہر میں ہے، اور اس وقت سے ہے جب انسان پیدا ہوا، اور اس کو ہمزاد بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرین عربی کا لفظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا بھی ہمزاد آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، قرین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا بھی قرین پیدا ہوا ہے، ولیکن اسنا، لیکن وہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد قرین مسلمان ہو گیا، یا دوسرا پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ولیکن اسلم، لیکن میں بچا ہوا ہوں، وہ مجھ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ تو اس طریقے سے انسان کو ایک تو وہ شیطان شروع دن سے دشمن بنا دیا گیا، فاتخذوہ عدوا، اس کو ایک طرف نعمتیں اتنی دیا ہے کہ اس کو گن نہیں سکتے، درجات یہ دیا کہ سب میں سے اوپر کر دیا اس کو۔ اس کو حسد بھی پہلے سے تھا کہ اس کو زمین کا خلافت دیا جائے گا، ہم پہلے سے دنیا میں آباد ہیں، سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نافرمانی کیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ بچہ روتا ہے تو اس کے لیے دودھ کے 2 نہر اللہ ماں کے چھاتی میں جاری کر دیتا ہے، اور اس سے یہ کھانے پینے کا نظام 2 سال کا چلتا ہے۔ اور جب 2 سال بھی پورا ہونے کو ہوتا ہے، پھر وہ ماں اس کو جو ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے اس بچے کا دودھ چھڑا دیتی ہے، تو وہ بچہ اس وقت بہت روتا ہے کہ یہ ماں مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ شریعت کا حکم ہے۔ تو وہ بچہ روتا ہے کہ پھر ہم جئیں گے کیسے، بچیں گے کیسے، پلیں گے کیسے، بڑھیں گے کیسے؟ تو اللہ پاک اس کو دل میں تسلی دیتا ہے کہ تمہارا روزی مشرق سے، مغرب سے، پورب سے، پچھم سے، 4 جانب سے آئے گا۔ یہ تو آنے کے راستے ہیں، لیکن رزق تو آسمان میں ہے۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، کہ میں نے روزی تو سب کا آسمان میں رکھا ہے،
تو رزق کا خزانہ اللہ نے آسمان میں رکھا ہے، انسان ہر ایک سے زمین میں جو چلتا پھرتا ہے اس کا کھانے کا روزی کا ذمہ داری ہے، اور انسان ایسا ہے جیسے کہ بطور مہمان کے ہو، مہمان کو جیسے کہ کھلاتے پلاتے ہوا، اس طریقے سے اللہ پاک نے ذمہ داری لیا۔ اور اللہ کے یہاں دن تو 3000 سال، 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، مہمانی 3 دن، تو کم از کم 3 دن اگر ہوگا تو 3000 سال تک۔ تو اس طرح کھانے کے معاملے میں یہ بہک سکتا تھا، بھٹک سکتا تھا ربوبیت کے معاملے میں کہ پلتے کیسے ہیں انسان، تو اس پلنے کا یقین بنانے کے لیے اسباب، یہ عرش سے نیچے جو دنیا ہے اس کو عالم اسباب کہتے ہیں۔ تو یہ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دن میں بنایا۔ فی ستۃ ایام یوم مسنا لغوب، ہم نے 6 دن میں بنایا اور ہم تھکے نہیں ہیں۔ تو انسان کا یہ دنیا میں سامان کتنا رکھا ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ میں نے انسان کے دل میں شہوت کو ذریعے شہوت سجا دیا ہے۔ آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، زمین کو ہرا بھرا درختوں اور پودے سے سجایا ہے، اور انسان کے اندر خواہشات سے سجا دیا ہے۔ یہ سجاوٹ ہے۔ اب ان خواہشات کو اسی دنیا میں من النساء، عورت سے پورا کرنا چاہتا ہے، والبنین، اولاد ہو جائے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، دھن دولت ہو جائے، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا چاندی دھن دولت مجھے زیادہ سے زیادہ ہو جائے، والخیل المسومۃ، اور بہترین سواری مجھے مل جائے، اس کا انتظام ہو جائے، چاہے موجودہ وقت میں جو سواریاں ہیں وہ تو قیامت تک نئی نئی سواریاں ہوگی، کیونکہ قرآن میں بتایا یخلق لکم ما لا تعلمون، الخیل والبغال والحمیر، یہ گدھا، گھوڑا اور کھچر یہ تمہارے سواری کے لیے ہے، وَيَخْلُقُ لَكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں ایسی ایسی سواریاں بناؤں گا جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ چنانچہ صحابہ کے زمانے میں یہ سواریاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت نہیں تھا، لیکن ان صحابہ کرام کو یقین تھا کہ اللہ نے جب وعدہ کیا کہ ایسی سواری بنائیں گے جو ہم نہیں جانتے ہیں تو ایسی سواریاں تو ضرور بنے گی۔ اور یہ آیت اب بھی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے سواری کے نام پر جو بنے گا وہ اس دنیا کا رہنے والا انسان نہیں جانتا ہے۔ ہر آن نئی نئی سواریاں بنتی رہے گی۔ تو الخیل المسومۃ والانعام، جانور پالنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، گائے کا، اونٹ کا، گدھے کا، گھوڑے کا، بکرا بکری جو بھی ہے یہ سب پالنے کا انسان کا شوق انسان کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، اور حرث اور کھیتی کرنے کا اس کو شوق۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں یہی تھوڑا سا سامان میں نے رکھا ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جائے گا تو وہاں لوٹنے کا بہت اچھا ٹھکانہ ہے، تو اللہ کے پاس میں ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس لیے اس دنیا میں خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ سمپل ہے۔ اسی طرح کھانا کا بھی معاملے میں ہے کہ تھوڑا سا سمپل دیا گیا ہے، تو صرف نمونہ دیا گیا ہے، پوری چیز نہیں رکھی گئی ہے، پورا سامان جو کچھ جیسا چاہتے ہیں استعمال کرنے، اس کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ تو جنت میں جانے کا 2 راستے ہیں۔ تو یہ دنیا ایک علم الادیان ہے، ایک علم الابدان ہے۔ بدن کا علم، تو بدن کا علم یہ ڈاکٹر لوگ، نبض حکیم لوگ نبض کو دیکھتے ہیں، کتنے مرتبہ گھومنے سے اس کی دل کی حرکت کیا ہوتی ہے، بدن کا کیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کے پاس میں جو ہے جو غذا بن کے سامنے آتا ہے وہ 300 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، تب اس کے بعد جو ہے انسان کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ بنگال کے کھاڑی سے لہر اٹھ رہا ہے اور وہاں سے بارش ہو رہی ہے، لیکن بنگال کے کھاڑی میں لہر کس نے بنایا، بھاپ کس نے بنایا، بادل کس نے بنایا، پھر پانی کو خشکی تک کون لاتا ہے اور ہر جگہ برساتا ہے، یہ خدا کی قدرت آپ کو نظر آئے گی۔ انسان کے بننے میں، انسان کے کھانے میں، انسان کے پینے میں، انسان کے جینے میں، غرض اس کائنات کے اندر اللہ نے محبت سے انسان کو بنایا ہے، اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے پہچان لے۔ تو جنت کی سب سے بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں، بڑی نعمت ہیں، اس میں ایک اللہ کا دیدار ہے۔
تو جب یہ وہ بڑی نعمت ہے اس کو اس دنیا میں حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا پہچان۔ جب انسان آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے اس دنیا میں دیکھنے کی جس نے خواہش کی، تو آنکھ کمزور ہے، اس لیے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ تم آنکھ سے نہیں، ابصار سے، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہاری آنکھوں کی چھمتا کو، طاقت کو، اور اس کا کس نے ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہو یدرک الابصار، اللہ کو پورا ادراک ہے کہ تمہاری نگاہ کتنی ہے۔ وہو لطیف الخبیر، اور وہ تو بہت ہی لطیف اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ تو جتنا لطیف ہے، باریک سے باریک تر ہے، کہ ہوائیں اتنی لطیف نہیں، روح اتنی باریک نہیں جتنا اللہ پاک لطیف ہے، اس لیے انسان کی یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اب جب طوفان اٹھتا ہے تو گرد و غبار کو انسان تو دیکھتا ہے لیکن ہوا کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ انسان زندہ ہے، بدن میں روح ہے، اور جو ہے سمجھے کہ یہ نکل جائے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ روح نکل گئی ہے، انسان انتقال کر گیا ہے، لیکن روح کیسی ہے یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ پوچھا بھی تو بتایا کہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان میں جب تک رہنے کا حکم ہے وہ رہتا ہے، پھر فرشتے کے ذریعے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، مین چیز وہ اللہ کا دیدار، اللہ کا جنت میں ہے۔ اب جو ہے وہ معرفت اس کی حاصل کرنا ہے کہ وہ اللہ کون ہے۔ تو موٹا موٹی اس نے سمجھانے کے لیے یہ زمین اور آسمان جس نے بنایا ہے اس طاقت کا، اس پاور کا نام اللہ ہے، اور آپ کو جس نے بنایا وہی اللہ ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ پہلے بھی انبیاء کرام آئے اور احادیث ہیں، اس طرح انسان کے لیے قرآن اور احادیث کو رکھا ہے تاکہ یہ صحیح رہنمائی حاصل کر سکے، اور بزرگان دین کی ایک ٹیم، ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ ہر مسلمان دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پہ انعام ہوا ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو یہ نبی تو نہیں رہے، لیکن العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت میں جو علماء کرام ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہیں، یعنی ان سے آپ ملیں گے، مسائل پوچھیں گے۔ تو ایک علم الابدان ہے جو یہ لوگ ڈاکٹر لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق کرتے ہیں۔ انسان جو غذا کھاتا ہے، جو معدہ میں جاتا ہے، پہلا کام تو تبدیلی کا یہ ہوتا ہے کہ غذا ہضم ہوتا ہے۔ اگر غذا ہضم نہ ہو تو پھر وہ ڈکار بن کر کے، الٹی بن کر کے، قے ہو کر کے باہر نکل جاتا ہے، اور اگر وہ ہضم ہو گیا تو ایک عمل اس کا پورا ہو گیا جو معدہ کو کرنا تھا۔ اب دوسرا عمل اس میں شروع ہوتا ہے کہ اس من دمین و فرسن لبنن خالصاً سائغن، تو انسان ماں عورت ہے، بچے ہیں تو اس کو دودھ بناتا ہے، اور اگر عورت نہیں ہے، مرد ہے تو عورت کو بھی خون بناتے ہیں۔ یہ دوسری تبدیلی ہے۔ اس غذا کو جو ہضم ہو گیا، کہیں دودھ بنتا ہوا نظر آئے گا، کہیں خون بنتا ہوا نظر آئے گا، کہیں جو ہے اس کا پت بناتے ہیں جس کی جو تھوڑا تھوڑا معدہ میں گرتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو بھوک کی خواہش ہوتی ہے، کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر ہضم کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے دوسری تیسرا ترکیب، چوتھی مرتبہ جب تبدیل کرتے ہیں تو اس خون کو منی میں، ناپاک حصے میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ کہیں پر خزانہ بنا کر رکھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ پورے جسم میں پھیلا ہوا رہتا ہے۔ جب دماغ سے غلط سوچ کرتا ہے یا اس طرح کے احوال آتے ہیں تب یہ منظم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یخرج من بین الصلب والترائب کا اعلان ہے، مخصوص راستے سے مرد کا ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور عورت کا سینے کے پاس آ کر کے وہ ایک جگہ جو رحم ہے وہاں جا کے جمع ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت سے کھولا ہے کہ دیکھو میں کس طرح سے انسان کو بنایا ہوں، اور کیسی اس پر انعام ہے کہ ان کے لیے اتنے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 پیغمبر صحیح راستہ چلنے کے لیے بنایا، اور آخر میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں قرآن اور حدیث کو چھوڑا۔
تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ آج جتنی چیزیں جو لوگ روئے زمین پر ہے 100 سال کے بعد نہیں رہے گا، چنانچہ 100 سال کے بعد وہ لوگ اٹھا لیے دیں گے۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے دعوت کا کام کرتے ہو، بہت اونچا کام ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کام کو لوگ چھوڑ دے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دعوت کا کام چھوڑ دے گا؟ بولا ہاں چھوڑ دے گا، اور اس سے بھی بری حالت ہوگی، اس سے بھی بری حالت ہوگی کہ وہ آدمی برائی کا جو ہے پرچار کرے گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ برائی کا پرچار کرے گا؟ کہا ہاں برائی کا پرچار کرے گا، اور اس سے بھی برا ہوگا۔ کہا اس سے بھی برا ہوگا؟ کہا کہ ہاں اس سے بھی برا ہوگا کہ آدمی جو ہے نیکی کا بھلائی کا پرچار کرنے کے بجائے برائی کا پرچار کرے گا، اور جو ہے اچھائی کے سے روک لگائے گا۔ تو کہا کہ اچھائی کا پر روک لگائے گا، اور برائی پر پھر اس کے بعد پھر پرچار نہیں کرے گا، زبردستی منوائے گا۔ اب جھوٹ ہے، ایک وقت آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو شام ہوتے ہی شراب پیتا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں چوری بھی کر لیتا ہوں، اور لوگوں کے سامنے جاتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں۔ اب یہ 3 عادت غلط میرے اندر لگی ہوئی، اب تو میں اسلام قبول کر لیا ہوں، تو آپ مجھے تربیت فرمایا کہ میں کیسے اکٹھے یہ تینوں برائی کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ کام کرو، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس کو اچھا لگا کہ چلو جھوٹ بولنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اب رات کا کچھ ایسا ہوا تو من میں آیا کہ شراب پی لیں، تو خیال آیا کہ جا شراب پئیں گے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کیا جی تم رات میں شراب پیا؟ تو بولیں گے ہاں پئیں، تو پھر تو ہم مجرم ہو جائیں گے، چلو شراب نہیں پئیں۔ اور کچھ رات بھی آدھی رات ہوئی، اب تو لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوں گے، سامان جہاں تہاں پڑا ہوگا اٹھا کے لے آئیں گے، چوری کر لیں گے۔ پھر قدم اٹھانا ہی چاہ رہا تھا تو اس کا خیال آیا کہ میں صبح اگر حاضری دوں گا اور میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ رات کا میں نے چوری بھی کر لیا، تو پھر سامان والے کو پہنچوائیں گے، اور ہماری محنت اور رات کا جاگنا بھی برباد ہوگا، اور پھر لوگوں بدنام بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جھوٹ جو ہے، اس جھوٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑوایا تو اس کے شراب بھی ختم ہوئے، اور اس کے جو ہے چوری بھی ختم ہوا۔ تو صحابہ کرام سب کوئی سچے تھے، اس لیے ایک تیسرا کیٹیگری جو جھوٹ بولتا ہوگا، منافق کا ایک کیٹیگری الگ بنا دیا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات بولے اور جھوٹ بولے تو سمجھو یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر بھی نہیں، اس سے بھی خراب ہے، یہ منافق ہے۔ اور وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور کچھ بات کا معاہدہ ہوتی ہے غداری کرے، اور پھر جو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو منہ سے اس کو گالی آ جائے۔ اگر یہ 3 چیز جس میں دیکھو تو وہ پکا منافق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ اب تو کوئی ڈر نہیں ہے، اب تو چاہے اسلام رہے گا یا کفر رہے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا صفت ہو سکتی ہے، لیکن منافق نہیں کہلایا۔ اس لیے آج کے دور میں منافق کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ منافق جو تھے وہ بتا دیا گیا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں جنازہ اٹھتا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے کہ وہ جنازے میں شریک ہیں؟ کہتے ہاں وہ تو گئے ہوئے۔ کہتے تب ذرا انتظار کرنا، عمر بھی آ رہا ہے۔ اور اگر وہ نہیں کہا کہ وہ نہیں گئے ہیں تو کہتے عمر نہیں جائے گا، جاؤ کسی کو نماز جنازہ پڑھا۔ تو اس وقت جو ہے منافق کا کسی کو یہ تو تھا کہ منافق ہے، لیکن کون کون ہے یہ آپ نے عزت کیا ان کا دنیا کے اعتبار سے کہ اس نے کلمہ تو ظاہری کم از کم پڑھا ہے تو بے عزت ہونے سے بچا، لیکن جو ہے اس کو چھپنے بھی نہیں دیا، نظر میں رکھا گیا کہ یہ کیا کیا نقصانات پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، مجھے یہ کہنا تھا کہ اللہ کی معرفت سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ جو جنت میں جائے گا تو کسی کو روزانہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور وہ دیدار ہوگا کہ اس کے حسن میں دوبالا ہو جائے گا، طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ہر چیز کے اندر اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ صرف دیدار ایسا نہیں کہ کسی حسین لڑکی کو دیکھا اور ایک اچھی چیز نظر میں آیا ختم بات ہوگی، نہیں۔ اللہ جب اللہ کو دیکھے گا تو اس کے حسن میں دوبالا ہوگا۔
اور اس کی طاقت میں ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو وہاں جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ کسی کو روزانہ دیدار ہوگا، کسی کو ہفتے میں ہوگا، کسی کو مہینے میں ہوگا، کسی کو سال میں ہوگا۔ تو وہ کہے گا ارنی انظر الیک، ارنی اللہ، ہم آپ کو دیکھتے، آپ کو دیکھتے۔ یہ بڑی نعمتوں سے جو چھوٹے نعمتوں میں لگا رہا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کیا، وہاں جنت میں وہ مقام نہیں پا سکے گا۔ تو یہ مقام بزرگان دین کے صحبت میں رہ کر کے اللہ کی معرفت کا علم عطا کرتے ہیں، کثرت ذکر سے نفاق کو ختم کرتے ہیں اور اللہ کا مراقبہ کر کے دھیان کرواتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر میں نہیں آتا، بس جان گئے کہ تیرا پہچان یہی ہے۔ تو اللہ دل میں آ جائے اور جائے سما جائے اور دل کے نور بن جائے، یہی معرفت ہے۔ اسی کے لیے اذکار کرائے جاتے ہیں، چلا کسی کرائی جاتی ہے اور طرح طرح کے اذکار سے کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ نماز بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ہر جگہ اللہ کو یاد رکھے، کسی وقت اس سے تعلق چھوٹے نہیں، تو اللہ سے تعلق جوڑنا اصل چیز ہے۔ ہم چیزوں سے تعلق جوڑ رہے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہو جائے۔ اور دیکھو یہ نماز کے لیے کیوں گھر چھوڑ کے آتے ہیں؟ اس لیے تو آتے ہیں کہ اس نے اللہ کو پہچانا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ غرض اللہ کی معرفت میں، اللہ کے خوف میں جو جتنا بڑھا ہوا ہوگا، وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یوں تو سب کا اکرام ہے کہ انسان ہے، لیکن جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ سب لوگوں میں بھی سب سے اچھا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اکرام، سب سے بڑا درجہ، سب سے اعلیٰ رتبہ، سب سے بڑا مقام اس کا ہے جس میں تقویٰ سب سے زیادہ ہو، یہی اس کا معیار ہے۔ اور یہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے غلط کاموں سے رک جائے، اور اصل میں یہی کام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے، آخرت کی فکر ہو جائے، جنت میں جانے کا شوق ہو جائے اور اللہ کے دیدار کا متمنی ہو جائے۔ اس دنیا میں بھی دیدار ہو سکتی ہے لیکن خواب میں دکھایا جا سکتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے مرتبہ نہ جانے خواب میں دیدار ہوا، اور حضور اکرم سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی بھی زیارت ہو سکتی ہے، جو صحابہ کرام گئے ہیں ان کی بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ زیارت کا نبوت کا 46 حصے میں سے ایک حصہ اس دنیا میں بطور نعمت اللہ نے باقی رکھا ہے۔ یہ 46 کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی ہے، تو اب اس میں 23 سال اصل میں جو ہے 23 دنیا کتنا ہوگا؟ 46 ہوا۔ تو اس 46 میں جو ہے 6 مہینے تک آپ کو اچھے اچھے خواب، اچھے اچھے بصارتیں ہوئی تھی، تو اس لیے یہ نبوت کا 46 حصے میں سے ایک حصہ کہا گیا ہے۔ یہاں تک جو ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی آئے تھے تو کوئی میپ اور گوگل استعمال کر کے نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور خواب میں ہی سارا نقشہ راستہ بتایا گیا اور دنیا میں تشریف لائے۔ بہرحال اچھا خواب بھی ان مومن کا وہ بھی نعمت ہے۔ اور تو اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے نہیں آئے، یہاں ہمیں جو چاہتے ہیں خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہے، خواہشات کی پوری ہونے کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ اب جنت جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے، اور نعمتوں کا ایک سے ایک سلسلہ ہوگا۔ وہاں سے تو تھوڑا سا نمونہ بیج لا کے دنیا میں رکھا گیا ہے۔ تو ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، بزرگان دین کے طریقوں پر چلیں گے، علماء کرام کو مانیں گے اور صحیح راستہ اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پرصراط سے گزر کر حساب کتاب کے بعد جنت الفردوس مانگتے ہیں، تو جنت الفردوس بھی اللہ عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا